واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو سلمان اور سلمان کو مسلمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے در کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی حضرات اس مجلس پاک میں تشریف فرما ہیں، ان کی تمام تر حاجات قبول و مقبول فرما۔ بانیان مجلس خال کے کونین، ان کی محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز کی دعا اور نیت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آپ کے تمام جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے ذہان یا دلوں میں کہیں پر بھی محفوظ ہیں، اللہ آپ کی جائز مرادیں قبول و مقبول فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنا جلدی آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ مزاج مولا کی نفاستوں پہ اگر ناگوار نہ گزرے تو ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ عشرہ محرم نہ تو جنگ ہے، نہ تو لڑائی ہے، نہ تو انتشار ہے، نہ تو خلفشار ہے۔ محرم انسانیت پہ ہونے والے ظلم کے خلاف سب سے بڑا احتجاج ہے۔ یکم محرم سے لے کر جس بندے کو کربلا یاد نہ آئے وہ سمجھ لے اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ محرم ایک عالمگیر واقعے کی یاد ہے، یہ کسی مذہب یا کسی فرقے کی بات نہیں ہے۔ ذکر شبیر انسانیت کے لیے ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں۔ حسین صرف شیعوں کا امام نہیں ہے۔ جانتے حسین نے کیا کیا بچایا ہے دو پہر میں؟ کعبہ کی مروت، قرآن کی عزت، ولایت کی حقانیت، معصوم کی عصمت، رسالت کی قد و قامت، توحید کی حفاظت، یہ دو پہر میں بچائی ہے حسین نے۔ جو حسین نے کیا وہ کوئی نہ کر سکا، 1,24,000 نبیوں میں سے بھی کوئی نہ کر سکا۔ جو حسین کو مانتے وہ خود پہ ناز کیا کرے۔ حسین ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ حسین کا ذکر ہمارا محتاج ہے۔ یہ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا، جب تک میں تب تک تو، جو تو نے کر دکھایا ہے وہ کوئی بھی نہ کر سکا۔ آج میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، جب تک میں تب تک تو، جہاں جہاں میں وہاں وہاں تو۔ آج بھی پوری کائنات میں دو آوازیں سب سے زیادہ گونجتی ہیں، پہلی آواز اللہ اکبر، دوسری آواز یا حسین۔ حسین جیسا بہادر کوئی نہیں، حسین جیسا رہبر کوئی نہیں، حسین جیسا رہنما کوئی نہیں۔ میں امام حسین کا تعارف ایک فکرے میں کرا رہا ہوں۔ 9 لاکھ کی فوج کے سامنے 72 کے سکون کو حسین کہتے ہیں۔ حسین نجات ہے، حسین بقا ہے، حسین حق ہے، حسین معجزہ ہے۔ حسین اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے قدموں کے ساتھ مس ہونے والی خاک خاک کی شفا بن گئی۔ جو بندہ نہیں سمجھا میں پھر کہہ دیتا ہوں، جس کے قدموں کے ساتھ مس ہونے والی خاک کو جو خاک کے شفا بن جائے، اور جسے انسان ابھی تک سمجھ نہ پائے اسے حسین کہتے ہیں۔ روح زمین پر جتنے بھی سجدے ہیں کسی بھی مسلک کے کیوں نہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی وہابی ہو، کسی بھی مسلک کے کیوں نہ ہو، وہ امام حسین کے ایک انکار کا صدقہ ہے۔ کربلا میں 2 فرقے تھے، ایک حسینی ایک یزیدی۔ حسینی بن کے رہا کرو، دور سے دیکھنے والا پہچان جائے وہ حسینی جا رہا ہے۔ توحید کا ہم راز حسین ابن علی ہے۔ 6 سطریں پڑھتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کتنا پڑھنا ہے اور آپ نے کتنا سننا ہے۔ توحید کا ہم راز حسین ابن علی ہے، توحید کا ہم راز حسین ابن علی ہے۔ کس درجہ سرفراز حسین ابن علی ہے، کس درجہ سرفراز حسین ابن علی ہے۔ توحید کا ہم راز حسین ابن علی ہے، کس درجہ سرفراز حسین ابن علی ہے۔ قدرت کا عجب راز حسین ابن علی ہے، اللہ کی آواز حسین ابن علی ہے۔ قیمت ادا نہیں ہوئی۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں۔
مقام دیکھے گا، مرتبہ دیکھے گا، پھر بولیے گا۔ بندے نہیں بولتے، عقیدے بولتے ہیں۔ میں چہرے دیکھوں گا، میں ہاتھ دیکھوں گا، میرے طرف دیکھیے گا، میں ناموں سے نہیں واقف لیکن چہرے واقف ہیں۔ میں شعر پڑھنے لگا ہوں، جتنی قیمت بنتی ہو اتنی قیمت دینا، باقی آپ کی مرضی۔ توحید کا ہمراز حسین ابن علی ہے، کس درجۂ سرفراز حسین ابن علی ہے، قدرت کا عجب راز حسین ابن علی ہے، اللہ کی آواز حسین ابن علی ہے۔ اللہ نے یوں آخری تدبیر کو بھیجا، اللہ نے یوں آخری تدبیر کو بھیجا، جب خود کو بچانا تھا شبیر کو بھیجا۔ مولا سلام۔ توحید کا ہمراز حسین ابن علی ہے، کس درجۂ سرفراز حسین ابن علی ہے، قدرت کا عجب راز حسین ابن علی ہے، اللہ کی آواز حسین ابن علی ہے۔ اللہ نے یوں آخری تدبیر کو بھیجا، جب خود کو بچانا تھا شبیر کو بھیجا۔ 4 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ آج کل ہر جتنے بھی ماتمی ان سب کے گھر کے اوپر مولا غازی عباس کا علم ہے۔ یہ میرے سامنے بھی ایک علم لگا ہوا، میرا دل چاہ رہا میں 4 مصرے علم کے اوپر پڑھوں۔ حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر، جس کے ہاتھوں کا مالک غازی ہے وہ بولے باقیوں کی اپنی مرضی۔ حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر، حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر، یزیدیت کے یہی وسوسے نہیں جاتے، یزیدیت کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، میرے سامنے ماتمی چہرے، میرے سامنے زنجیر زن چہرے، میرے سامنے مقام دیکھے گا، مرتبہ دیکھے گا، پھر بولیے گا۔ اس جھولی میں ایک مسکراہٹ بھی آگئی تو قصہ خیرات پر ہے، آسمان چھوٹا ہے شعر بہت بڑا ہے۔ حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر، یزیدیت کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے۔ انہا خوبصورت تسی نعرہ لایا ہے، 4 مصرے میرا پڑھن دا دل چاہ رہے ہیں۔ اللہ ہے کون کون، علی ہے کون کون، اللہ ہے کون کون، علی ہے کون کون، ذرا دیکھ حیدر کے در کا سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، دیوارے بولے تو بولے گا ورنہ چپ رہے گا۔ مولا کی قسم داد کے لالچ میں نہیں پڑھ رہا، صرف حق ادا ہو جائے، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ ہے کون کون، علی ہے کون کون، ذرا دیکھ حیدر کے در کا سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون۔ مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو بادشاہ۔ اتنے بچے نے کتنا خوبصورت نعرہ لگائے، میرے دل چاہ رہا ہے تسی بھی نا خوبصورت نعرہ لایا تھے، بچے نے بھی نا خوبصورت نعرہ، 4 مصرے میرے دل چاہ رہا ہے میں اور نعرے لی پڑھا۔ جس نے جھوم کے لگائے نعرے حیدری، جس نے جھوم کے لگائے نعرے حیدری، جس نے جھوم کے لگائے نعرے حیدری، اس نے تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا، اور جس نے بھی جواب میں بولا یا علی، اور جس نے بھی جواب میں بولا یا علی، اس نے ایک سانس میں قرآن پڑھ لیا۔ مل کے سارے مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو بادشاہت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا آباد و شاد رکھیں، ان چہروں کی رونق ہمیشہ سلامت رہے۔ حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر، یزیدیت کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، اب اس کے کتنے علم ہے گنے نہیں جاتے۔
وہ بندہ انصاف کرے جو مجلس میں آیا ہے لیکن مولا غازی عباس کے فضائل پہ 4 مصروں پہ بولا ہی نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے۔ میں نے کہا پوری کائنات میں جتنے شیعہ ہیں، جتنی شیعہ پاپولیشن ہے وہ گنی جا سکتی ہے، لیکن جتنے غازی عباس کے علم ہے وہ کوئی بھی نہ گن سکا۔ حسینی یا مولا سلامت رکھے، مولا توانو آباد و شاد رکھے۔ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحد یقین، میں مولا حسین کا بڑا شکر گزار ہوں، انہیں اتنی سی عمر میں اتنا بڑا احسان کر دیا۔ مصرے میں پڑھن لگا ماں ہون دل چاہے تھے انہا بولی میرا اگے پڑھن دا دل چاہے، کس لیے الجھتے ہو بات کیوں پڑھاتے ہو؟ جڑے بندے نے انہا لفظ سمجھ آگیا نا وہ میں نے 4 مصریاں دے دار دے گا۔ کس لیے الجھتے ہو بات کیوں بڑھاتے ہو؟ کون کس سے جیتا ہے کون کس سے ہارا ہے؟ کس لیے الجھتے ہو بات کیوں بڑھاتے ہو؟ کون کس سے جیتا ہے کون کس سے ہارا ہے؟ کوئی فتح کا نشان ہے تو سامنے لاؤ، فتح کا نشان ہے تو سامنے لاؤ۔ چاچا کمبر بندہ وخانا ہے جڑا بندے پر ہاتھ دے پر ہاتھ غازی عباس دے فضائل سے نہیں ہوتا۔ کس لیے الجھتے ہو بات کیوں بڑھاتے ہو؟ کون کس سے جیتا ہے کون کس سے ہارا ہے؟ کوئی فتح کا نشان ہے تو سامنے لاؤ، جو بلند ہے اب تک وہ علم ہمارا ہے۔ خرید لیا جائے مجھے، خرید لیا جائے میں نے مولا سلام۔ اپنے علاقے دا یا اپنے شہر دا سمجھ کے مندر نظر انداز نہیں کری دا، الفاظوں کی قدر کری دیئے تو جو بنداؤ انہیں بلندہ رہے۔ شیر تو اڈی نظر ہے، وہ بندہ بولے گا نہ بولے دا تم دینی ہے باقیاں دی اپنی مرضی ہے۔ کس لیے الجھتے ہو بات کیوں بڑھاتے ہو؟ کون کس سے جیتا ہے کون کس سے ہارا ہے؟ کوئی فتح کا نشان ہے تو سامنے لاؤ، جو بلند ہے اب تک وہ علم ہمارا ہے۔ آئی تو حدیثوں میں بات آشکارا ہے، آئی تو حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے۔ مولا سلامت رکھے، خرید لیا جائے میں نے مولا سلامت رکھے، خرید لیا جائے میں نے آج کوئی الگ ہی انداز ہے شرک پور دا۔ مجمع صرف شرک پور دا نہیں، ادھروں لے کے منڈی تے کر دے، منڈی تو لے کے مور کھنڈے تے کر دے، ادھروں لے کے ترڈے والی تے کر دے بندے میرے اگے نے۔ لاہور بھی پڑھ جاؤ تے کوئی گل نہیں، اتھے دے بھی بندے ادھر نے پڑھا ہور میں پڑھن لگا۔ کس لیے الجھتے ہو بات کیوں بڑھاتے ہو؟ کون کس سے جیتا ہے کون کس سے ہارا ہے؟ کوئی فتح کا نشان ہے تو سامنے لاؤ، جو بلند ہے اب تک وہ علم ہمارا ہے۔ آئی تو حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے۔ فتوے دینے والے، فتوہ دینے والا کیوں سر پکڑ کے بیٹھا ہے؟ فتوہ دینے والا کیوں سر پکڑ کے بیٹھا ہے؟ ماتمی نے تو کما اپنے سر پر مارا ہے۔ مولا سلامت رکھے، مولا آباد و شاد رکھے۔ فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھا ہے؟ ماتمی نے تو کما اپنے سر پر مارا ہے۔
ایک وہ جو ثنا پہ زندہ ہے، ایک وہ جو ثنا پہ زندہ ہے، ایک وہ جو تخت پہ مردہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ کیا ہے؟ اللہ، ایک وہ جو ثنا پہ زندہ ہے، ایک وہ جو تخت پہ مردہ ہے۔ انکل مراتب بندہ دکھانا ہے جو بندہ نہیں بولتا، میں نے اس کے پاس چلے جانے۔ ایک وہ جو ثنا پہ زندہ ہے، ایک وہ جو تخت پہ مردہ ہے۔ اور بول کون جیتا ہے، بول کون ہارا ہے۔ میں مصرے پڑھنے لگا ہوں، جدو دیکھن میری زندگی ہے پھر یاد کرو گے، جدو تھوڑی زندگی مصرے تھوڑے ذہنہ وچ رہن گے۔ ایک وہ جو ثنا پہ زندہ ہے، ایک وہ جو تخت پہ مردہ ہے۔ بول کون جیتا ہے، بول کون ہارا ہے۔ سخت قتل و غارت میں، سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے، سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ کی بند مجلس نہ علم اتارا ہے۔ اسے آکے پھر پڑھا مولا سلامت رکھے، مولا آباد و شاد رکھے۔ سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ بند کی مجلس ہے نہ علم اتارا ہے، نہ بند کی مجلس ہے نہ علم اتارا ہے۔ چاند مصرے اور پڑھن دا میرا دل چاہ رہے ہے۔ اوہ میں نے کل سمجھ نہیں آندی ہیں لوگانو بکرا عید یاد ہے، دمبا آیا تے اسی کھا لیا، انہوں اے یاد نہیں ہے، انہوں اے یاد نہیں ہے، ان کو یہ یاد نہیں ہے، ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ جب غدیر میں نبی نے علی کا بازو پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا فہاز علی مولا۔ میں پڑھنے لگا ہوں مصرے، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا۔ ہوئے بندہ غدیری تو اندھا ہاتھ تھلے رہ جائے تو پھر میری اپنی قسمت ہے۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ فلک سے دمبے کا آنا تو سمجھ آتا ہے، فلک سے دمبے کا آنا تو سمجھ آتا ہے، فلک سے دمبے کا آنا تو سمجھ آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا۔ مولا سلامت رکھے، مولا آباد و شاد رکھے، مولا یہ اجتہاد کمینے کے محتاج نہ ہو، یہ بولتی زبانیں ہمیشہ سلامت رہیں۔ چند مصرے میں اور پڑھنے والا ہوں۔ ذکر حسین کا اجر دینے والا اللہ آپ نے اتنا اچھا سنے، آپ کو اس مجلس کے سننے کا اجر اپنے معیار کے مطابق عطا کرے۔ 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں۔ ہے علم و آگاہی کا سمندر علی کا نام، علم و آگاہی کا سمندر علی کا نام،
میں کہا تھک کے نہیں بولنا، بیدار ہو کر بولیے گا، تھک کر نہیں بولنا، اپنے آپ کو سلمان مزاج بنا کر، مختار طبیعت بنا کر، میسم حیثیت بنا کر، مقدار شریعت بنا کر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حلم و آگاہی کا سمندر علی کا نام، حلم و آگاہی کا سمندر علی کا نام۔ دوسرا مصرع پڑھو چاچا کمبر میرے پاس ویکھو، جڑا بندہ سو رہے انہوں جگان لی، میں دوجا مصرع پڑھا لگیا، حلم و آگاہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب قلندر علی کا نام، پھرتے ادب سے میرے فرشتے بھی جھکے، جس کی رگوں میں علی کی محبت مودت ماں کے مقدس دودھ کی طرح خون میں حالوں پر گردش کر رہی ہے، اس سے میرا وعدہ ہے اگلے سال کی خمسے کی مجلس تک اسے میرے یہ مصرع یاد رہیں گے، ہے علم و آگاہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب قلندر علی کا نام، پھرتے ادب سے میرے فرشتے بھی جھکے، پھرتے ادب سے میرے فرشتے بھی جھکے، میں نے لیا جو قبر کے اندر علی کا نام۔ میں پڑھ رہے ہوں میں یار مولا سلامت رکھے، مولا آباد و شاد رکھے، امام زمانہ تمہانو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ سارے ماتمی نے جوان نے ینگ نے میرا دل چاہ رہے میں ایک ماتمی لئی نہ چار مصرے پڑھ دیا ہوں، جڑا بندہ نو سمجھ دے لگ جائے گی، جڑا بندہ ہاتھ بن کے بیٹھے میرے خیال نہ اس بندے نے کدی کسی شیعہ دی تدفین نہیں ویکھی، اگر وہ کسی شیعہ نو دفن ہوندے ویکھ لیندا پھر ہوندے ہاتھ بنے نہ ہوندے، کیونکہ شیعہ دے ہاتھ بنے ہوندے ہی نہیں۔ اندھی وجہ عشق مولا میں جو کوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں جو کوہر رول دیے جاتے ہیں، اوہ یار شیعہ نو تے خاموشی اچھی لگ دی نہیں، اسی اس امام نو مانے جڑا نوکے سنات بھی چھوٹ نہیں رہا۔ عشق مولا میں جو گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں جو گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں۔ ہاں تو ماتم کے لیے، ہاں تو ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بند کفن کے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے بند کفن کے کھول دیے جاتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیر خم کا میدان سمجھتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ چار مصرے اور سنو، انہا چنگا سنے، میرا دل چاہ رہا میں چار مصرے پڑھی جاواں۔ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، تو انہوں تو پتہ تواڈے پتر نے جتھے پڑھے اتھے بندہ زمین تے نہیں بیٹھے۔ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا۔ اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو۔ میرا قد چھوٹا ہے، شیر بہت بڑا ہے۔ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا۔ اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ مولا سلامت رکھے، مولا آبا میں کہا علم نو ویکھ کے جن دا نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ مولا دوانو بعد و شاد رکھے، اردے ہاتھ کمینے دے محتاج نہ ہو۔ اجازت ہوتے ہونے کا نظم شروع کریے۔ اندھا عنوان ہے علی ولی اللہ۔ میں آخرے ہاں چاچا کمبر جڑا بندہ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا جو میں انہوں ہی پڑھانی ہے، ٹھیک ہے؟ اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ۔
میں کہ اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ۔ جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا، جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا۔ کنا وڈا علی دے نانو جنہ بلند کرو گے انہی زندگی بھر دیئے۔ اگر میں علی دا واسطہ اللہ نو دواتے اللہ ہے تو رد نہیں کرے گا۔ میں تو انو علی دا واسطہ دینا، تھوڑا جب بولے گا تھوڑا جب میرے نال چلے آجے۔ اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ۔ جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا، جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا۔ ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ۔ یا مولا سلامت رکھے مولا بات۔ پہلی عمران آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر پڑھنا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں پڑھ دوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو بہت شاد رکھے۔ بہت اچھا سنا ہے آپ نے، خرید لیا آپ نے مجھے۔ میں شعر پڑھنے لگا ہوں۔ اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ۔ جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا۔ ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ۔ مما ماتا اللہ بک سے علی ماتا کفورا، مما ماتا اللہ بک سے علی ماتا کفورا۔ اور میں تو انہوں کتھے کتھے علی ولی اللہ اٹھاما۔ مما ماتا اللہ بک سے علی ماتا کفورا، مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ۔ ہوں دسو میں ہوں دسو میں کیویں پڑھا کنا مارے حسین دی بیٹی نو اکبر دے قاتلاں نے۔ امام سجا فرماندے کہ دنیا دا مشکل کام ہے کوئی بھائی دے سامنے بہن کو مارے۔ امام سجا فرماندے دنیا دا مشکل ترین کام ہے کوئی بھرا دے سامنے بہن نو مارے، بہن دے سامنے بھرا نو مارے۔ امام سجا فرماندے نے شمر نے دونوں کام کیتے، کدی میرے سامنے میری بہن نو ماردا سی، کدی میری بہن دے سامنے میں نو ماردا سی۔ حکم شریعت دا جدو بھی کوئی یتیم ویکھون دے سر تے ہاتھ رکھو۔ 1600 میل دے سفر وچ 9 لاکھ بندے نے سکینہ دے سر تے ہاتھ رکھا۔ امام سجا فرماندے نے شام دے دربار ایک کافلہ داخل میری بہن روئی، کتے دے بچے یزید نے آکھے شمر نے چپ کروا، انہیں آکھے میں نے تازیانے مارے چپ نہیں کر دی، میں نے دامن میں چاک لائی چپ نہیں کر دی، میں نے گھوڑے پیچھے دوڑایا چپ نہیں کر دی۔ خدا لعنت کرے رجل ابن قیس دے، اے کتا اپنی جگہ تو اٹھیا، انہیں کہے نہ میری مرضی دا ہوئے گا، میں بچی نو چپ کرانا ہوئے۔ اس بغیر ایک رسی منگوائی، میری بہن دی کلائی وے وچ باندھی، ایک رسی دا سرا لے کے بغیرت گھوڑے دے بہ گیا۔ عابد فرماندے نے میری 4 سال دی بہن کدی زمین وچ وجی، کدی دیوار وچ وجی، سکینہ دی آواز سجاد میری رات۔ بلا تاخیر ذاکر جناب علی عمران جعفری صاحب فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے محترم علی عمران جعفری صاحب ممبر پر تشریف لائیں گے۔ اور ایک اور اعلان سماعت فرما لیں، 21 محرم الحرام کو صبح سے لے کر شام تک مجلس عزا جاری رہے گی۔ اور ابھی مجھے بھائی علی عمران نے بتایا ہے کہ پہلے ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب کا ٹائم تھا 2 سے 3 بجے، وہ انشاءاللہ ٹھیک 5 سے 6 بجے مجلس عزا سے خطاب کریں گے اور شبیہ ذوالجناح برآمد کروائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا دلیلم و عینن حتی تسکنہو ورزقتہن و تمتعہو فیہا طویلا یا ربا محمد و آل محمد اجل فرجا قائم آل محمد اللہم سخر لی قلوب کل مخلوقات یا تواب بحق یا شمس الہ مقلب یا مقلب القلوب یا مسافر شام ادرکنی فی سبیل اللہ الہی بحق الحسین ذکر حسین علیہ السلام دی اس مجلس نو قبول فرما آمین بھرپور انداز نال آکھیا کرو دربار حسین اچ منگی ہوئی دعا رد نہیں ہوندی مالک اللہ بانیاں نے خمسہ بانیاں نے مجلس منتظمین معاونین حاضرین دے عزت رزق بخت چ بے بہا اضافہ فرما اللہ سن رزق شعور عطا فرما الہی سن آل محمد دی معرفت عطا فرما رحمان رحیم کریم اللہ فلسطین دے مسلمانہ تے رحم فرما کریم اللہ جڑے مومن زدار قرضدار امام علی ابن موسیٰ رضا دے خزانے چوں اتنا وسیع رزق عطا فرما اپنے قرضے ادا کر سکے لکھن دعاواں دی میرا مالک ایک کی دعا ایک کی التجا ہر دل دی صدا بانی ہے فرش عزا وارث خون حسین شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم حجت دوران ضرورت زمانہ اللہ ولی العصر بادشاہ دے ظہور تاجیل فرما اتنی خوبصورت صلوات تلاوت فرماؤ ہر منگی ہوئی دعا انہیں قبول ہو جاوے مڈ کھول تھوڑی نعرہ تکبیر جاگ کے جگا کے بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ اونچا کرو محسن کائنات نو سلام پیش کرو حیدری حسینیت بھائی بھرپور انداز نال بولو حسینیت یزیدیت آل محمد دے دشمن تے لعنت جتنی خوبصورت کر کے پڑھ سکتے ہو صلوات پڑھو میں نوکری کروں امام متقیان حسنین کریمین دے پاک بابا مولا غدیر دے فرمان تو نوکری دی ابتدا مولا علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں اگر تم بیمار ہو تو ذکر حسین کی مجلس تلاش کرو کم آوین والی بات میں تھوڑے تک پہنچاون لگا نسل دا فائدہ تھوڑی میری بات نہیں مولا غدیر فرما رہے بندیاں دے گل تو لنگ گئی ہے او میرے مولا فرما رہے ہیں اگر تم مریض ہو تو ذکر حسین کی مجلس ڈھونڈو سیانے بندے بیٹھے ہو اور مولا علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں اپنے مریضوں کو مجالس میں لایا کرو کیوں
مالک فرما رہے ہیں ہم اہل بیت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا اکیلا علاج ہے۔ نہیں، دل بولے تو بولنا ہے، عشق بولے تو بولنا ہے، میری ذاکری واسطے نہیں، عزت آل محمد دی تائید واسطے۔ عشق حیدر کرار اچ بولنا، عشق حسین اچ بولنا، جلسے دی مجلس نہیں، خمسے دی مجلس ہے۔ اس نوجوان نسل دا فائدہ ہوئے نہ بچیاں دا فائدہ ہوئے، مالک دی زبانی بات نہ ہوئے ایتھو پھڑ کے میں نے لا دیو تے آکھنا بھی کل نہ ہمیں۔ مالک فرما رہے ہیں اپنے مریضوں کو مجالس میں لایا کرو، کیوں؟ ہم اہل بیت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا واحد علاج ہے۔ کوئی بیٹھے شرک پرچ بندہ جڑا گل دی قدر کرے پی ناظم شاہ، من قائم دی موجودگی دی قسم، مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا اور یاد رکھنا سینے کی سب سے بڑی بیماری کا نام منافقت ہے۔ جڑا مومن عزت سمجھے ہو ضرور بولے مہربانی پیس رہا شدی ہاتھ اچھا حیدری، ہاتھ ایتھے رکھے تے جملہ مکمل کرا۔ مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا سینے کی سب سے بڑی بیماری کا نام، اور میرے مالک نے فرمایا یاد رکھنا ہم اہل بیت کا ذکر مسلسل سننے والا کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا۔ جنہیں میری بات نہیں سمجھ آئیے تائید دا حق ادا کرے حیدری۔ سبحان اللہ۔ ظاہر بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ لو جی میں مطمئن ہو گیا، تھوڑا جے آگے چلیے۔ بندہ اٹھیا اس ہاتھ جوڑ کے اپیل کی تھی، ہو سکے مولا آپ کے حکم میں، مولا یہ میں نے مجالس خمسہ کا اشتہار دیکھا تو مولا میں کسی ویگن، کسی موٹر سائیکل، کسی سائیکل کا سہارا لے کر میں شرک پور میں عزاخانہ حسین میں مولا میں پہنچ گیا، اب کوئی حکم ہے میرے لیے؟ مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا اس فرمان کی تشریح میرا صادق بیٹا کرے گا۔ اس فرمان کی تشریح وقت گزرتا رہا،